اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خطرہ بہت شدید ہوتا جا رہا ہے اور یہ اگلے 48 گھنٹے بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب, پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز, بوسٹن یونیورسٹی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی. تھوڑا سا ناظرین کے لیے تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر دوں کہ اگلے 48 گھنٹے امپورٹنٹ کیوں ہیں. اس وقت دو جگہ پہ بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے ناظرین. امریکہ کے اندر اس وقت ٹیوزڈے اور وینسڈے کو جو اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس چیف تھے جنرل شلومی بائنڈر, وہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے آ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, CIA میں, وائٹ ہاؤس میں بریفنگز دی ہیں اور کہا جا رہا ہے اس بریفنگ میں وہ بھی کافی ڈیٹیلز ہیں جو امریکنوں کو چاہیے تھی, کیونکہ ایک پلان سنا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ کی پرسنالٹیز, آرمی کمانڈرز اور وہ لوگ خاص طور پہ جنہوں نے بھی حالیہ جو مظاہرین کو مارنے میں بھی رول تھا یا دوسرے بھی مین کمانڈرز تھے, ان کو بھی نشانہ بنایا جائے. اور یہ تمام ڈیٹیلز انٹیلیجنس چیف دے رہے ہیں. ساتھ ہی سعودی عربیہ کے بھی لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. سعودی ڈیفنس منسٹر وہ بھی آ کے پینٹاگون, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وائٹ ہاؤس, اسٹیو وٹکاف کے ساتھ, مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات کریں گے اور وہ ایکسپیکٹڈ آج انہوں نے بھی پہنچنا تھا اور وہ بھی ملاقاتیں کریں گے. لیکن سعودیز کی پریفرنس یہ ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے بات چیت ہو جائے. پرنس خالد جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بہت قریبی ایڈوائزر ہیں, وہ بھی آج پہنچ رہے ہیں جمعرات کو امریکہ میں, اور تھرسڈے اور فرائیڈے میں ان کی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول. سو ایک تو یہ واشنگٹن کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری طرف طیب اردوان, ترکی کے جو صدر ہیں, انہوں نے ٹرمپ سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ٹیلی کانفرنس ایران کے صدر کے ساتھ ارینج کرتا ہوں اور لیٹس ٹرائی کہ اگر کوئی معاملات ریزالو ہو جائیں. جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اس پہ رضامندی ظاہر کی ہے, نیم رضامندی, لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. لیکن جب آپ ٹرکش میڈیا کو اور ان کی چیزیں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے فارن منسٹر جمعے کو ترکی آ رہے ہیں اور جو ترکی حکام ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ شاید اس دن ایران کا جواب لے کے آئیں گے. ایسا ہی ایک آفر اردوان صاحب نے پچھلے جون میں بھی کیا تھا جب 12 دن کی جنگ شروع ہوئی تھی, اس سے پہلے کہ وہ ایرانین صدر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کروائیں گے, لیکن اس وقت بھی ایران والوں نے یہ بات نہیں مانی تھی. اب یہ فل فلیج قسم کی ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور ٹرکش فارن منسٹر کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے کہا جی US اینڈ ایران should resolve the issues gradually file by file, کہ ایک کر کے بات کر لیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جو US پالیسی ہے اسرائیل کی, وہ اس US پالیسی ایران پہ, اس پہ اسرائیل کا بہت زیادہ زور ہے. اور اس سال کے اینڈ میں وہاں پہ پارلیمنٹری الیکشنز بھی ہیں اور نیتنیاہو یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک بھرپور حملہ کرے, ایک بھرپور جنگ کرے تاکہ اس کا فائدہ ان کو پولیٹیکلی بھی ہو. اور ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے معاملے میں جب بھی بات ہوئی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرمپ نے نیتنیاہو کی بات ہی مانی ہے. ابھی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جی ڈیڈ لائنز دی ہیں کہ آ جاؤ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ, ورنہ پہلے سے بھی بڑا حملہ ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاسٹ ٹائم جب انہوں نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر امریکہ نے, تو جمعرات کی صبح وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن نے یہ کے ذریعے یہ آفر دلوائی گئی کہ ہم نے ایران کو 2 ہفتے کی, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ جائیں اور ورنہ پھر اس کے بعد ہم حملہ کریں گے. یہ جمعرات کی صبح یہ ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اور جمعے کی رات کو وہاں پہ حملہ ہو بھی جاتا ہے ودن 48 آورس. تو جو 14 ڈیز کی ڈیڈ لائن تھی وہ بیسکلی 48 آورس کی ڈیڈ لائن میں ختم ہو گئی. اس لیے اس بار بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. ایک بہت نوٹڈ کالمنسٹ ہیں حریت نیوز پیپر کی ٹرکی کی, انہوں نے کہا ہے کہ شاید اگر ایران امریکہ کے ساتھ اپنے آئل ریزروز کی بھی بات کرے کہ اس پہ کس طرح ہم کوآپریشن کر سکتے ہیں, تو امریکہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ جائے. لیکن امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ اب ٹرمپ نے وارننگ بھی دی ہے کہ ہمارا آمادہ, ہمارا جو فلیٹ ہے وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے, اور یہ فلیٹ کا آنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی حیت آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. یہ اس کو لیڈ کر رہا ہے USS ابراہیم لنکن, جو ایک موبائل ایئر فیلڈ جس کو کہا جاتا ہے. اس میں 6 سے 7 ہزار تو اس کے اوپر ان کے فوجی جوان اور سب کچھ ہیں. اس کے ساتھ 3 ڈسٹرائرز بھی ہیں, اور یہ تمام جو ڈسٹرائرز ہیں اور یہ جو US ابراہیم لنکن ہے, یہ ٹوموہاک میزائلز بھی چلا سکتے ہیں, ان کے پاس ماڈرن بیلسٹک میزائلز بھی ہیں, سب مرینز کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اٹس اے ٹوٹل وار فورس.
اور جو 3 ڈسٹرائرز ہیں ساتھ، یہ اٹس ناٹ اے جوک، یہ ایک بہت بڑی ملٹری فورس ہے. اس پہ کوئی 65 سے زیادہ لڑاکا جہاز بھی ہیں، اور ریجن کے اندر جتنی بیسز ہیں وہاں پہ بھی امریکہ نے اپنا بیف اپ کر دیا سیکیورٹیز کو اور اکوپمنٹ کو. پیٹریوٹ میزائلز، ان کا آپ نے بہت ذکر سنا تھا، اس کی ایڈیشنل بیٹریز آ گئی ہیں. تھارڈ THAAD جو تھارڈ میزائل سسٹمز ہیں، تھیڈ دونوں پرناؤنس کرتے ہیں، یہ بھی وہاں پہ بلا لی گئی ہیں. سو وہاں پہ اگر بھرپور جنگ کی پوری تیاری ہے، اور جو ٹرمپ صاحب کا ماضی ہے اس میں ان کی ڈیڈ لائنز بڑی وقت نہیں رکھتی، کبھی ڈیڈ لائنز دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، 48 گھنٹے میں 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائنز ختم ہو جاتی ہیں. ہاؤ سیریس از دا تھریٹ، کیونکہ پاکستان کا بھی اس میں بڑا سیدھا امپیکٹ ہوگا. ڈاکٹر عادل، سوری فار دا سلائٹلی لانگ انٹرو، لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ سیریس از اٹ؟ مالک صاحب سیریس تو ہے، اسی تشویش کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں جس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، باقی دنیا دیکھ رہی ہے. اور آپ کا جو تجزیہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ اس میں بہت سے محرکات ہیں، اور خصوصاً یہ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیمپرامنٹلنس ہے، ایسا نہیں ضروری کہ انہوں نے کوئی پلان کیا ہو کہ میں کہوں گا یہ اور یہ کر لوں گا، لیکن ان کی آخری کس سے بات ہوئی، کیا ان کا اس وقت موڈ ہوا اور کیا ٹریگر ہو گیا. آپ نے اس سارے حوالے سے یہ جو ہے چیز ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے اور تشویشناک ہے. ایک آپ نے الیکشن کا ذکر کیا اسرائیل میں جو سال کے آخر میں، ایک اور الیکشن ہے سال کے آخر میں جو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیسیجن میکنگ میں اس سے زیادہ اہم ہوگی، اور وہ نومبر کی الیکشن ہے امریکہ میں. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مسائل ہیں امریکہ کے اندر، ایک تقریباً خانہ جنگی کا حال ہے. مینیسوٹا میں جو مظاہرے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں ہو رہے ہیں وہ ان مظاہروں جتنے ہی ہیں جو ایران میں ایک وقت ہو رہے تھے کچھ ہفتے پہلے. سو ان ساری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اے وے ہی آلسو ہیز دس انٹرنل پریشر اپنے اوپر، کہ ایک طرح سے اگر ان کو کوئی ڈائیورژن ملے تو وہ ان کے لیے اچھی چیز ہوگی. یہ کہ دنیا ساری اس میں بات کر رہی ہے، دنیا ساری جو ہے آن ایج ہے، ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے. دیٹ از کائنڈ آف واٹ ہی وانٹس، کہ ان کو اور ان کی تھریٹ کو سیریسلی لیا جائے، جس کی وجہ سے ایران پہ پریشر پڑے کہ ایران جو ہے وہ کچھ اس پہ بیک ڈاؤن کرے. However, having said all of this، جو مسئلہ ہو گیا وہ صرف فلیٹ کا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم ایسکلیشن لیڈر کی ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ایران ہیز پلیسڈ اٹس کارڈ، کہ اس نے جو ہے گیم کو اپ کر دیا. خصوصاً ریجن کے ممالک کو یہ کہہ کے کہ امریکہ کا اگر ہم پہ کچھ حملہ ہوتا ہے تو ہم امریکہ کے ہر حمایتی کو فیئر ٹارگیٹ سمجھیں گے، چاہے وہ بیس جارڈن میں ہو، چاہے وہ UAE میں ہو، چاہے وہ کہیں اور ہو. سو دیٹ ہیز اپ دا گیم، ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر ڈال. لیکن ایسکلیشن گیم ہوتی ہے. اگر آپ پچھلے کچھ 2-1 سال کا سوچیں تو اسرائیل، جیسے آپ نے صحیح کہا، اسرائیل نے ایران پہ حملے کیے، ایران نے اس کا کچھ جواب دیا، اسرائیل نے پھر حملہ کیا، ہر موو کے ساتھ ایسکلیٹ ہوتی گئی. جب آپ ایسکلیٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ویکر پارٹی بھی ہو اس کے پاس جو حربے رہ جاتے ہیں وہ سارے لاسٹ ریزورٹ قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ڈینجرس نہیں، قسم لیکن کے ڈاکٹر ہوتے صاحب ایک بات بتائیں، ابھی میں ایک تھنک ٹینک کے سیکیورٹی اینالسٹ کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی اسٹانس بڑا ہیروئک ہے ایران کا، بٹ اٹ از آؤٹ گنڈ. مارکو روبیو سیکرٹری اسٹیٹ نے بھی کل سینٹ کی سب کمیٹی کے آگے بھی ہیئرنگ میں تھے، وہاں انہوں نے 2-3 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ایران جو ہے اس کے جو میزلز ہیں یہ پورے ریجن میں ہماری ہر بیس کو، جہاں جہاں ہمارے ٹروپس ہیں ان کو ہٹ کر سکتے ہیں، تو ہم نے اس کو پری ایمپٹ کرنا. پھر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جی اٹس ٹائم فار چینج آف لیڈرشپ ان ایران. مارکو روبیو کا، لیکن جو اپنی باتیں مارکو روبیو کہتے ہیں کہ جی خالی خامنائی صاحب کے ہٹانے سے فرق نہیں پڑے گا، اسرائیلی کہتے ہیں آپ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے تو تب کوئی چینجز ہوں گی سب کچھ. اب ایشو جو اصل نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو نیوکلیئر پہ تو شور ڈالا ہوا ہے امریکہ نے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایران سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو میزائلز ہیں ان کی رینج کٹ ہو، اس پہ ایران مانے تاکہ کوئی میزائلز اسرائیل وغیرہ کو ہٹ نہ کر سکیں، اور اس پہ ایران نہیں مانتا. اصل مسئلہ تو وہاں بھی ان میزائلز کا ہے جو اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اسرائیل از دا مین ڈیسائیڈنگ فیکٹر جس نے ٹرمپ کو آگے لگایا ہوا ہے. یقیناً لگایا ہوا، یقیناً لگایا ہوا، اس کو میں انڈرمائن نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کے پاس ایک اپنا بھی محرک ہے نا، اور ٹرمپ اس کیپیبل کہ اسرائیل کو کم از کم ٹائم کر سکے. آپ کا میزائل والا جو پوائنٹ ہے، یا تو نیگوشیشن سے حل ہوگا، لیکن 2 طریقے اس کے حل ہونے کے ہو سکتے ہیں. یا تو ایران جو ہے وہ کہے اچھا میں آپ سے میٹنگ کر لیتا ہوں، ہمارا پریزیڈنٹ اور ہم خود بھی مسائل پیچھے ہو جائیں گے. اس کا لائکلیہڈ تقریباً 0 ہے،
کیونکہ ایران کو اس طرح ہی پتا ہے جس طرح کسی نیوکلیر پاور کو پتا ہو کہ اگر ہمارے پاس یہ تھریٹ بھی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس میں ہیروئک ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی کی بات ہے. یا اس طرح ہوگا کہ کوئی بوٹس آن دا گراؤنڈ یا بوٹس وداؤٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ، امریکہ جو ہے وہ رژیم چینج ایسی کر دے کہ ایک ایسی رژیم آ جائے جو خود اس کو وہ چینج کر دے. سو آپشن جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ایران کے پاس اگین جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کو یو آر ایگزیکٹلی رائٹ آؤٹ گن، تو یار وہ پہلے دن سے ہے نا. امریکہ چھوڑ بھی دیں تو اسرائیل کے ساتھ بھی آؤٹ گن ہے. لیکن دی ایشو از کہ اگر آپ آؤٹ گن بھی ہوں لیکن یو آر اے کنٹری آف دیٹ سائز، تو آپ کے جو جو ورسٹ کیس سیناریوز آپ کے پاس ہوتے ہیں، جو لاسٹ ریزورٹس ہوتے ہیں، دے آر ویری ڈینجرس. فار ایگزامپل یہ جو میں نے ریجن کی بات کی، فار ایگزامپل گلف، یہ اسٹریٹ آف ہرموز میں مائنز، سی مائنز لگا دینا، کیونکہ یہ ایک میجر روٹ ہے. right? And that Iran has kind of showed the ability to do that before. So جو گیم ہے وہ آپ ہوتی جا رہی ہے. میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کا پہلے بھی گول یہ تھا اور ابھی بھی یہ گول ہے کہ میں اگر یہ اپنی مسل دکھاؤں گا، وہ ابراہیم لنکن کے ساتھ دکھاؤں یا دوسری شپس کے ساتھ دکھاؤں، دیکھو نا پوری اگر فورٹریس لا کے وہاں کھڑی کر دوں گا، تو دیٹ ول بی اے سگنل، اور اگلا جو ہے وہ خود ہی ڈر کے جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گا. اینڈ یہ اس میں ہیرو والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں صرف اسٹریٹجی والی بات ہے کہ وہ جو ایران کی رژیم ہے وہ خود اس کے پاس کوئی آپشن بھی ہونا لیکن چاہیے. مجھے